تحریک انصاف اور اس کے احتجاج، آخر کیا تیاریاں ہیں؟ پارٹی میں جو اختلافات ہیں کیا اس احتجاج کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر صاحب، معروف قانون داں ہیں اور رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ علی ظفر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پیکا قانون کے تحت جو ہے سائبر کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو نوٹس جاری کیا ہے، وہ کس قسم کا جو ہے ریاست مخالف بیانیہ بنایا گیا تھا؟ کیا اس کے اوپر آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ہیرسمنٹ ہمارا یہی خیال تھا کہ پیکا بنایا گیا ہے دو قسم کے لوگوں کی ہیرسمنٹ کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف غلط کیسز بنانے کے لیے۔ ایک تھی جرنلسٹ کمیونٹی جس میں آپ بھی شامل ہیں، اور ایک تھی سیاسی جو اپوننٹس ہیں جس میں ہم لوگ شامل ہیں۔ اور یہ اسی کا ایک مثال ہے جو ہم پہلے سے خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ کسی بھی جواز بنا کے تو کسی کے خلاف بھی مقدمہ ہو جائے گا، جو بھی خلاف بات کرے گا وہ خلاف بات جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا ایک سیاسی انتقام لینے کے لیے۔ تو وہی نظر آ رہا ہے، اور بلکہ میں انفارمیشن جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کا چیئر پرسن بھی ہوں۔ جی، ہم نے انٹیریئر منسٹری سے پیکا کے میں جتنے بھی لوگوں کے خلاف نوٹسز ایشو کیے یا مقدمے دائر ہوئے ہیں ان کی لسٹ منگوائی تھی انٹیریئر سے، انٹیریئر نے لاسٹ ٹائم نہیں دی۔ ایک اور موقع ان کو دیا ہے کمیٹی نے کہ اگلے ہفتے میں ہی میٹنگ ہے کہ اپنی ساری ڈیٹیل دیں اور بتائیں کہ کس کس وجہ سے کس کس کے خلاف پیکا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں جینوئن کیسز بھی ہوں گے، اس سے ہمیں کوئی خدشہ نہیں، کوئی ہمیں اس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس قسم کے جو کیسز ہیں جو بے بنیاد ہوں، تو جس کیا کا وہ جو کوئی علیمہ صاحبہ پہ کیس بنایا ہے جس کی وجہ سے نوٹس آیا ہے، وہ کیا انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے جوڑ لیا گیا کہ جی ریاست مخالف بیانیہ ہیں یہ؟ جی مجھے تو کوئی ایسی بات ان کی نہیں نظر آئی۔ انہوں نے سارے وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ جتنی بھی آئی ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہیں، ریاست کے خلاف تو کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی، اور وہ صرف جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کا بیان کرتی ہیں، یا کوئی جو ان کے کیسز کے بارے میں جو بات ہو وہ کرتی ہیں، اور یا اپنی جو پارٹی کی تنظیم کی کبھی بات کی ہے انہوں نے، لیکن کسی صورت میں یہ پیکا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اچھا، یہ یا مجھے ریاست کے یہ بات نہیں سمجھائیے ہوتی۔ کہ کوئی ریاست مخالف بیانیہ، اس کی کوئی تعریف ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جی ریاست مخالف بیانیہ شمار ہوگا؟ ہے کیا چیز یہ، تاکہ وہ کچھ صحافی بھی سیکھ لیں، اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں، اور ہمارے عام جو پاکستانی سماجی میڈیا کو استعمال کرتے تاکہ وہ اس ریڈ لائن سے دور رہیں؟ کوئی اس کی تعریف یہ ہے مسئلہ کہ ہے، مدلل تعریف ہے اس کی کوئی؟ یہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب اس قسم کے آپ جنرل الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ ریڈ لائن ہوتی ہے جو آپ چاہیں جہاں بھی لگانا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید مجھے اور آپ کو لگتی ہوں کہ وہ بالکل درست ایک تنقید ہے، ایک اپنی ویو پوائنٹ ہے، آپ کا ایک سارے خیال ہے، لیکن اس کو بنایا جا سکتا ہے توڑ موڑ کے کہ یہ تو ریاست کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو بڑی کلیئرلی آپ ریاست کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم گفتگو میں کرتے ہیں، اور جو ایک کرٹیسزم ہوتا ہے، ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے، ایک ایڈوائس ہوتی ہے، ایک اوپینین ہوتی ہے، اس کو آپ کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے جب آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ڈیفینیشن میں بتاؤں، مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی کوئی حدود نہیں۔ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اچھا، تاثر یہ بڑا گہرا ہو گیا، آپ غالباً اتفاق کریں کہ آپس میں اتنی زیادہ تحریک انصاف میں کھینچا تانی ہے، اختلافات ہیں، تو اس میں جو ایک احتجاج کی بات ہے، احتجاج کی جو کال ہے وہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا جب آپس میں اتنی سر پھٹول ہو رہی ہے؟ جب سے خان صاحب کا پیغام بڑا واضح طور پہ آ گیا ہے کہ 5 کو ہی اس موومنٹ کا کلائمیکس ہونا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی جب مخالفت نہیں ہونی یہ چاہیے۔ کلائمیکس پہ ہونا، یہ خود ایک بڑا مطلب ہے، ٹینجیبل سی بات نہیں ہے یہ، اور اس میں بھی ابہام ہی ہے کہ جی کلائمیکس کیا ہوگا؟ تو کیونکہ آپ لوگوں کے ابھی تک احتجاج کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے احتجاج کریں گے، مطلب ہے شہر کریں گے، وقفے کے ساتھ کریں گے، روز کریں گے، ہفتہ وار کریں گے، کوئی پروگرام آتا ہے تو وہ بالکل لوگوں کے سامنے نہیں ہے، کچھ پہ روشنی ڈالیں گے؟ یہ دیکھیں، اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیں تو پھر وہ چیزیں آپ کو پتہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں،
اور جب چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اقدام بھی ایسے لے لیتی ہے کہ وہ سختی شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے اتنی ڈیٹیل تو نہیں، لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ کیا نہیں ہوگا. اسلام آباد کے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے گیدرنگ نہیں ہوگی. اسلام آباد پہ جو پہلے تھا کہ اسلام آباد میں مارچ کرنا ہے، اسلام آباد تک پہنچنا ہے، ایسی بات نہیں ہوگی. فیصلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں گلی گلی میں جہاں جہاں احتجاج ہے وہ ہم کریں گے اور اس کو ہم کلائمیکس تک لے کے جائیں گے. اس لیے یہ پورے پاکستان کا احتجاج ہے، یہ صرف ایک خصوص جگہ کا نہیں. جلسہ بھی نہیں ہے، کوئی جلوس بھی نہیں ہے، یہ احتجاج ہے گلی گلی کا. اچھا ایک اور ایشو پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے آنے کا بڑا اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، ہر ٹی وی پروگرام میں ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. اچھا اس پہ بھی دو رائے، بعض ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ صاحبزادے جب آئیں گے تو جو آپ لوگوں کی تحریک اس کو تقویت ملے گی. پھر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی نے غالباً کہا ہے کسی انٹرویو میں کہ جی وہ صرف اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ تحریک میں شامل ہوں. ہے کیا اسٹیٹس ہے کیا، اور کیا ان کا ایجنڈا ہوگا، اور ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی، وہ بھی ایک سوال ہے. جی جی ابھی تک تو ڈیٹیل سامنے آئیں گی، لیکن اگر وہ آئے تو سب سے پہلا ان کا جو مقصد ہوگا وہ یقینی طور پہ اپنے والد صاحب کو ملنے کا ہوگا، اور یہ نیچرل ہے، اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے جو آپ کے مختلف پروگرام پہ میری بات ہوئی تھی حکومت کے ریپرزینٹیٹیو سے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا تھا کہ ہاں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر ایسا پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور وہ احتجاج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، نہ آئین کے تحت نہ قانون کے تحت، وہ ان کی مرضی ہے. وہ اگر اس کو جوائن کریں گے تو یقینی طور پہ ایک بڑا امپیکٹ ہوگا. اچھا احتجاجی تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پنجاب جو ہے وہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ماضی میں بھی تحریک انصاف کو اچھی طرح متحرک نہیں کر سکی. ایک تو یہ چیلنج آپ لوگوں کے سامنے درپیش ہے. دوسرا کراچی جیسا شہر جہاں سے پی ٹی آئی کو بڑی نشستیں ملی تھیں، اس پہ ایک عام تاثر آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل توجہ نہیں ہے، جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس طرح سے موبلائز نہیں کر پا رہی ہے، سینٹرل لیڈرشپ آتی نہیں ہے. تو کیا ان دونوں چیزوں پہ روشنی ڈال سکیں؟ تو پنجاب میں سچویشن اوبویسلی آپ کو خود معلوم ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں اور تھے، ابھی بھی وہ حالات ہیں، اس لیے چیلنج ضرور ہے پنجاب میں. لیکن ہم نے اب جس طرح کہا کہ اسٹریٹجی تبدیل کی ہے، بجائے ایک جگہ اکٹھے ہونے کے اب ہم پورے پاکستان میں اکٹھے ہوں گے. تو یہ اس قسم کے احتجاج کو روکنا حکومت کے لیے اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے احتجاج کا تھا. درست. پہلے احتجاج تو ایک مخصوص جگہ کے تھے، اس لیے وہ زیادہ اس پہ اپنی سختی کر سکتے تھے. اور کراچی کے بارے میں بھی کچھ اگر اظہار خیال کر دیں آپ. جی کراچی کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طرح آن بورڈ ہے، اور کراچی کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے اسٹریٹجیز بھی دے دی ہیں اور وہ اپنا بندوبست کر رہے ہیں. کراچی مین ہب ہے، پاکستان کا مین شہر ہے، اور بہت ساری سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی ادھر. جاتے جاتے کیوں وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، یہ اگر آپ بتا سکیں کہ کوئی ابھی بھی افہام و تفہیم کی جگہ ہے، کہیں بات چیت ہو سکتی ہے، اس بات کا امکان ہے، کہیں پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں، خواہش ہے کوئی؟ جی بالکل، یہ تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی کوشش نہیں ہو رہی مذاکرات کی، اور مذاکرات کا دروازہ عمران خان صاحب نے بند کیا ہے. لیکن مستقبل کی میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ہو سکتا ہے جب ملاقات ہو خان صاحب سے اور کوئی وہ چینج کر دیں اپنا پوزیشن یا اسٹریٹجی، تو پھر تو ممکن ہے. لیکن فی الحال آج کے دن جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بڑا واضح سے وضاحت سے کہہ سکتا ہوں میں کہ کسی قسم کی مذاکرات کی پاسبلٹی نہیں ہے، دروازے بند ہیں.